مفتی صاحب، ایک آپ کا بیان کہ شراب حلال ہے، یہ خمار عقل سے پہلے حلال ہے. یعنی کہ ووڈکا پی سکتا ہے انسان؟ نہیں، ووڈکا وہ پی سکتا ہے نا جو پینا چاہے. ضرورت کیا پڑتی ہے؟ آپ ان پارٹیز میں جا کے وہاں پہ جا کے آپ تبلیغ کرتے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں بچے ہیں، انہوں نے مجھے یوں دیکھا، کیونکہ جب مشروب مغرب پیتے ہیں نا یا نشہ کرتے ہیں تو اس کا دماغ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. پھر ان کو گلے مل کے ذرا صبر، پھر رونے لگ جاتے ہیں. الحمدللہ گھر آباد ہو جاتے ہیں. تو میں تو ماحول کو، معاشرے کو پکیزہ بنا رہا ہوں. سوشل میڈیا کے استعمال کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا بے حیائی پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ سوشل میڈیا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اگر یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ ٹھڑکی ہے، مفتی صاحب آپ یوں ہیں، مفتی صاحب آپ کے شراب حلال ہے، مفتی صاحب آپ یہ. آپ کے پاس کون سا ایسا گوڑ ہے کہ پاکستان کی اکثر خواتین آپ کی فین ہوتی ہیں؟ بیوہ، مطلقہ، کنواری بھی، کہ بلا مفتی صاحب کو اللہ دے رہے ہیں. مفتی صاحب، ایک آپ کا بیان کہ شراب حلال ہے، کچھ پرسنٹیج آپ بتاتے ہیں کہ 40% اس کا حلال ہے. کیا واقعی ہی شراب کچھ مقدار میں اگر پئیں تو وہ واقعی جائز ہے؟ میرے بیٹے، شراب، خمر اور دارو کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے. اچھا. آپ جیسے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہو، لیاقت والے ہو، امانت والے ہو. ہوا یہ کہ ایک بچے نے مجھ سے پوچھا کہ جی اسی شراب کے بارے میں، تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ یہ جو مشروب مغرب ہے، شراب نہیں، اس کے بارے میں اب سعودی عرب کے اندر، قطر کے اندر، مصر کے اندر بہت سارے مفتیان کرام سے جب میں نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا، انہوں نے پہلا مصر بھی کاٹ دیا، قطر بھی کاٹ دیا، سعودیہ بھی کاٹ دیا، وہ بھی آگے سنا دیا کہ جناب اگر 40% سے زیادہ ہو تو حرام ہے. یہ ان کا فتویٰ تھا. انہوں نے بددیانتی یہ کی کہ لا تقربوا الصلاۃ کو رکھا، وانتم سکارا کو ہٹا دیا. شراب، دارو اور الخمر، اس کا تو ایک قطرہ بھی حرام ہے. اچھا. البتہ جو الکوہل ہے، جو ہمارے یہ جو 12 اسلامی ممالک ہیں، تاجکستان، ترکمانستان، یہ پی رہے ہیں، اور اس کے اندر ووڈکا موڈکا یہ وہ، ان کی تحقیق کے لیے میں خود فیکٹری میں گیا تھا، مری والی. اچھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہاں تو 3-4 طرح کا کیمیکل ہے. پہلے جناب وہ گنے کا رس ہے، آخر کے اندر فریش پانی پڑا ہوا ہے، یا آڑو کا اور امرود کے جناب فریش جوسز ہیں، ان میں قطرے ڈالے جا رہے ہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں ووڈکا اور الکوہل حلال ہے؟ الحال کب تک؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ. جہاں تمباکو والا پان، نسوار، بھنگ، چرس، افیون، پھر میں کہتا ہوں ایک سرخ رنگ کی گولی ہوتی ہے، پھر میں کہتا ہوں ایک آئس ہوتا ہے، پھر کہتا ہوں فلاں، وہ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا میں دیکھتا رہتا ہوں. یہ جتنی نشہ آور مسکر چیزیں ہیں، یہ خمار عقل سے پہلے حلال ہے. ٹھیک ہے. خمار عقل اور اس کے بعد حرام ہے. یعنی کہ ووڈکا پی سکتا ہے انسان؟ نہیں، ووڈکا وہ پی سکتا ہے نا جو پینا چاہے. آپ نے پیا کبھی؟ میں کبھی کیوں پیوں؟ میں تو اس سے بھی احتیاط کرتا ہوں. اچھا. آپ پیپسی کولا اور کوکا کولا سے. اچھا. آپ ذکر کرتے ہیں کہ آپ ایسی پارٹیز میں جاتے ہیں جہاں لڑکیاں پلز لے کے ڈانس کرتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ اپنی تبلیغ کرتے ہیں. بالکل. دیکھیں، جو سچی بات ہے، میں ہر طرح کی محفل میں جاتا ہوں. آپ کو ضرورت کیا پڑتی ہے؟ آپ ان پارٹیز میں جا کے وہاں پہ جا کے آپ تبلیغ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو ایک بات بتاؤں گا، اللہ کرے آپ کو اور مجھے، جب 3:30 4 بجے مجلس ختم ہوتی ہے نا، تو ہر طرح کی سرخ رنگ کی گولی، فلاں وہ جب بچی جا رہی ہوتی ہے نا، تو اس سے میں پوچھتا ہوں کہ جب آپ 3 3:30 4 بجے جا کے گھر کی گھنٹی بجاؤ گی، یا موبائل یا اپنے گاڑی کی یا موبائل فون سے فون کرو گی، تو اس وقت تمہارے اماں کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ یقین کریں، میں باوضو بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں بچی ہیں، انہوں نے مجھے یوں دیکھا، کیونکہ جب مشروب مغرب پیتے ہیں نا یا نشہ کرتے ہیں تو اس وقت دماغ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. پھر انہوں نے مجھے فون کیا اگلے دن کہ مفتی صاحب ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے، آج کے بعد نشہ نہیں ہوگا. جی. تو آپ اتنی دیر وہاں جا کے کیا کرتے ہیں؟ سمجھانے کے لیے. صرف دیکھتے ہیں جا کے؟ دیکھتا ہوں. سعودی عرب کے اندر میں پچھلے دنوں گیا، وہاں ریاض گیا، دہران گیا، وہاں بھی ایک عجیب قسم کا کوئی چیز ہے، سب کو سمجھاتا ہوں. یعنی کہ آپ پارٹیز میں سمجھانے جاتے ہیں؟ ہاں، اس لیے دیکھو نا، مقصد تو یہ ہے کہ سمجھانا. اب بہت ساروں کو ہدایت مل بھی جاتی ہے، بہت ساروں کو نہیں ملتی. آپ مفتی صاحب سوشل میڈیا کے استعمال کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا بے حیائی پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ سوشل میڈیا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن پھول ہوتا ہے تو کانٹے بھی ہوتے ہیں.
اب جس طرح آپ محترم ڈاکٹر صاحب کو گفتگو کر رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے مجھے، میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی جو اندر کے میری صلاحیتیں ان کو اجاگر کر رہا ہوں. لیکن اگر یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ ٹھڑکی ہے، مفتی صاحب آپ یوں ہیں، مفتی صاحب آپ کے شراب حلال ہے، مفتی صاحب آپ یہ سمجھو یہ وہ گند ہے. میں سوشل میڈیا کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں. آخر اسی کی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی ایک دو بچوں نے اسٹوڈیو بنایا ہوا ہے، ڈاکٹر اسرار صاحب کے بچوں نے بھی بنایا ہوا ہے، وہ کراچی والے مفتی صاحب لمبی قد والے انہوں نے بھی بنایا ہوا ہے، ہمارے اکیڈمی والے جیلمی صاحب انہوں نے بھی بنایا ہوا ہے. آخر لوگ ان کو سن رہے ہیں نا. اسی طرح قرآن مجید کی مشق ہو رہی ہے. بہت سارے قراء حضرات ہیں، انہوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے ان کو کہا بیٹھے وہ دبئی میں ہوتے ہیں اور قاری صاحب کراچی میں بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن سن رہے ہوتے ہیں. رمضان المبارک کے پروگرام تھے، یہ تو ہمارے مولوی صاحبان کی بدبختی کے آپس میں ایسے لڑ رہے تھے. میں تشبیہ نہیں دیتا، مگر نہ عقل کی بات کرتے. کتنی بڑی نعمت عظمیٰ ہے کہ ماہ رمضان کے اندر افطار ٹرانسمیشن کے اندر آپ حق کی بات کریں، ہدایت کی بات کریں. مفتی صاحب سوشل میڈیا کا ہم استعمال کس طریقے سے اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تاکہ سے ہم اس معاشرتی برائیوں سے بچا جا سکے؟ میرے بیٹے اس کا جواب بالکل آسان ہے. میرے نبی رحمت فرماتے تھے استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ. جہاں آپ دیکھیں کہ اخلاق اور شریعت کے دائرے میں ہے. میں آج آپ کے پروگرام میں ایک بات کہہ رہا ہوں، سنت، شریعت اور فطرت. علماء کو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ فطرت کو شامل کرو. وذالک الدین القیم، یہ قرآن کہہ رہا ہے. آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں، اہل علم ہیں، پہلے دیکھیں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس میں سنت کے اندر کیا ہے. سنت کے اندر نہیں ہے، پھر دیکھیں شریعت میں کیا ہے. اگر شریعت میں بھی نہیں ہے، پھر دیکھیں فطرت میں کیا ہے. بس سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا اس میں والدین قصوروار ہے یا آج کا نوجوان؟ نہیں، میں نہ والدین کو قصوروار کہتا ہوں نہ آج کا. میرے تو نوجوان ایسے خوش نصیب ہیں. کل میں ایک یونیورسٹی کے اندر گیا تو الحمدللہ بچے اور بچیاں بڑی بڑی تعلیم، بڑی بڑی اسناد، مفتی صاحب سیلفی ہو جائے، مفتی صاحب تصویر ہو جائے. سب بچوں کو میں نے جناب جب 5 باتیں بتائی، میں نے کہا میرا اسلام حقیقت کا دین، حکمت کا دین، فطرت کا دین، سہولت کا دین، محبت کا دین. سارے ایسے بیٹھے تھے، سب نوجوان تھے، 20 22 25 سال کی عمر. خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے. مفتی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ کو ایجوکیشن ہمارے سسٹم میں ٹھیک ہے، ہونی چاہیے کو ایجوکیشن؟ ہاں، یہ بہت اعلیٰ سوال کہ یہ کل سے میں بھی فکر مند ہوں. کیونکہ میں نے ان سے پوچھا نا بھی ہر کلاس میں 35 40 45 50 یہ صورتحال. مجھے تقریباً 50-50 لڑکے ہیں اور 50-50 لڑکے. ہر یونیورسٹی میں ایسے ہی ہے. تو بہرحال میں تو اپنی قوم کو شرافت کے حوالے سے دیکھتا ہوں. تو بہرحال چلنا چاہیے سلسلہ. جو لڑکیاں ہاسٹل سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہیں لڑکوں کے ساتھ، بہرحال میرا اسلام کہتا ہے کہ جب تک کوئی چیز دیکھو نا اس پر تبصرہ نہ کرو. میں تو اپنی قوم کے بارے میں یہی کہوں گا کہ میری قوم کے اندر اسلام بھی ہے، ایمان بھی ہے، شرافت بھی ہے، احترام بھی ہے، بزرگوں کا ایک وہ بھی ہے. تو میری انشاءاللہ قوم پاکیزہ قوم ہے. مفتی صاحب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ شادی ایک ہونی چاہیے اور نکاح آپ کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ آپ کو دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا آپ ہماری نوجوان نسل کو ایک نیگیٹو امپیکٹ دے رہے ہیں کہ آپ درجنوں نکاح کریں؟ نہ درجنوں تک تو میں نہیں کہا. وہ نکاح کا معنی ہی ہے جس طرح نماز عشاء 4 رکعتیں. نکاح کا آپ معنی نوجوانوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کر لیں. نہ ان کو ایک بیچاری شادی نہیں ہوتی. آپ کہتے زیادہ. میں نے دعا کی ہے 1 جنوری کو تہجد کے اندر کہ اللہ میرے بچوں کے لیے نکاح کے معاملات، شادی کے معاملات کو آسان کر. یونیورسٹی کے اندر میں گیا، اچھا بہت کم تھے ایسے جنہوں نے کہا جی میری منگنی ہو گئی ہے، مگر سارے بچے اور بچیاں کہہ رہے تھے کہ کوئی نکاح کا. میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں. تو معنی یہ ہے کہ بد اخلاقی اور بد کرداری سے بچنے کے لیے آپ نے نکاح کرنا ہے. اور پہلے والی شادی ہوگی وہ آپ نے اپنے والدین کے مشورے سے کرنی ہے. اچھا تو میں تو ماحول کو، معاشرے کو پاکیزہ بنا رہا ہوں کہ بچے اور بچی گناہ کی طرف نہیں جانا، نکاح کی طرف ہو. بہت سارے میں نے نکاح پڑھے ہیں ایسے. بچہ نے کہا، بچی نے کہا ہم فلاں پارک میں بیٹھے. میں نے کہا میں آ رہا ہوں. فلاں کالج میں پڑھا دیا بغیر جو ان کے والدین کی رضامندی کرتا ہوں نا. بچے بڑا اعلیٰ سوال کر رہے ہو. پھر اگلے دن سب سے پہلے بچی کے باپ کو فون کرتا ہوں. اچھا کیا حال ہے؟ وہ سارے مجھے جانتے ہوتے. کیا حال ہے مفتی صاحب؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا تمہیں جناب سونا حلوہ بھی کھلاتا ہوں. پھر میں نے کہا تمہاری بچی میری بچی ہے. تو اس لیے جو شریعت نے حکم دیا ہے نا، وہ عاقل بالغ مرد اور
خواتین و حضرات مرد و زن اپنے نکاح کی بابت مکمل با اختیار ہیں. تو میں نے کہا کہ وہ میری بیٹی تھی, میں نے ان کا نکاح پڑھا ہے, پھر ان کو گلے مل کے ذرا صبر, پھر رونے لگ جاتے ہیں, الحمدللہ گھر آباد ہو گئے. مفتی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں نکاح کو اتنا مشکل کیوں بنا دیا گیا ہے؟ بہت مشکل حضرت. آپ ابھی کہہ رہے تھے آپ یونیورسٹی گئے ہیں تو وہاں پہ ایک دو کیا شاید منگنی دیکھی ہے آپ نے. میں اب نام نہیں لیتا. یہ جی کون ہے جی ارئی ہے تو رشتہ ارئی کا آنا چاہیے. یہ کون ہے جی جٹ ہے تو رشتہ جٹ کا آنا چاہیے. یہ کون ہے جی سرائکی ہے, رشتہ سرائکی کا آنا چاہیے. یہ کون ہے جی یہ روہتک حصار. میری اپنی قوم ہے, میں تو اس لیے میں نکاح کو آسان کر رہا ہوں کہ جب مجھے بچہ اور بچی کہتے ہیں جی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ, میں کہتا ہوں فوراً کیوں, نہ حق مار کا رولا, نہ جہیز کا رولا, نہ گاڑی کا رولا, نہ سائیکل موٹر کا رولا, نہ کپڑے کا, نہ جناب پلنگ کا, نہ سائیکل موٹر کا, اور اس کے بعد نہ قوم کا کہ یہ بچی جو ہے وہ ارئی ہے, یہ بچہ جٹ ہے, یہ جٹ ہے, یہ ارئی ہے. سب کے نکاح ہو رہا ہے. اور اگر نہیں کرتے تو بچوں کو میں کہتا ہوں کہ تم کر رہے ہو, بالکل میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں. کیا مفتی عبدالقوی اپنے بچوں کو ایک سے زائد نکاح کی اجازت دیں گے؟ ہاں بڑی مزیدار, الحمدللہ. تو ماشاءاللہ آپ نے کی ہے, بچوں کو اجازت دیں گے؟ جرأت کے ساتھ. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جو پاکیزہ بچہ ہوتا ہے یا پاکیزی بچی ہوتی ہے ان کو اللہ اولاد دے دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہی پہلے والی بیوی میرے لیے رحمت بھی ہے. دیکھیں میں نے خود ملتان میں کوئی شادی نہیں کی کیونکہ میری گھر والی اللہ کی نعمت ہے. آج میں کہہ رہا ہوں, ہاں یہ تو حالت سفر کے اندر, چونکہ میں دنیا کے 54-55 ممالک میں گیا, 5 برے اعظموں میں گیا, تو اب وہاں جا کے میں خدا نہ خواستہ منہ ماری ماروں. اس سے بہتر نہیں کہ جناب فمستمتعتم بہ منہن فآتوہن اجورہن, استمتاع کر لو. مفتی صاحب آپ یہ بتائیں گے آپ کے پاس کون سا ایسا گوڑ ہے کہ پاکستان کی اکثر خواتین آپ کی فین ہوتی ہیں؟ یار یہ تو خواتین سے پوچھو نا. دیکھو نا بات یہ ہے کہ اب 1 ارب 46-48 کروڑ کا ملک انڈیا, پھر حالت بھی یہ ہے کہ ادھر مودی ہے, ادھر ہمارے حضرت حافظ صاحب ہیں, اچھا آپس میں کوئی بات بھی نہیں بڑھ رہی. اس کے باوجود اتنی بڑی نامور خاتون, میں اس کو کہتا ہوں کہ جب مجھے وضو نہیں ہوگا میں تجھے کہوں گا راکھی سامن, اور جب وضو ہوگا تجھے کہوں گا فاطمہ. یہ تو ان سے پوچھے کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب کے چہرے میں چمک, وہ خود کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کوی ہیں, مفتی صاحب میرے لیے کویتا لکھے, مفتی صاحب نمازی ہیں, مفتی صاحب کو پتہ ہے خواتین کے کیا حقوق ہیں. بھائی یہی خوبی ہے مفتی صاحب. کیا آپ کی جو پہلی اہلیہ ہیں اور بچے ہیں انہوں نے کبھی اعتراض کیا ہے کہ آپ نکاح پہ نکاح کر رہے ہیں؟ میرے بیٹے دیکھیں اعتراض ہوتے ہیں 2 وجہ سے. 2004 سے لے کے اب تک مفتی صاحب نے ٹوپی سے لے کے جراب تک کوئی چیز اپنے ان پیسوں سے نہیں لی جو اللہ نے مجھے زرعی زمین دی ہے, سکنی جائیداد دی ہے وہ. دوسرا ان بچوں کو پتہ ہے کہ میرا سسر صاحب, میرے والد صاحب, میرے نانو صاحب ماشاءاللہ غذا بھی اچھی ہے, خوراک بھی اچھی ہے, اور اس کے مطابق نکاح کر رہے ہیں, پاکیزگی کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے مطابق جب میں گھر آ رہا ہوں تو بچوں یہ تحفہ, یہ تحفہ, یہ تحفہ, یہ تحفہ. تو اب میری جو شرعی زندگی ہے اس پر ان کو کیوں اعتراض ہو؟ اعتراض 2 وجہ سے ہوتا ہے, میں بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پہلی گھر سے اللہ نے مجھے 4 بچے دیے ہیں, پھر اس 3 درجن یا 4 درجن نکاحوں کے اندر 2 بچے ادھر سے ہیں, 1 بچہ ادھر سے ہے, ایک اب تصادم. میں کوئی جنید جمشید تو نہیں ہوں, نہ ڈاکٹر عامر لیاقت ہوں. ایک ہی شادی, ایک ہی سے 4 بچے, ایک ہی سے پھر آگے بچے, پھر آگے بچے. دوسرا یہ ہے کہ ہر چیز میں اپنے بچوں کو دے چکا ہوں. ٹھیک ہے. اب الحمدللہ سیدہ خدیجہ کی طرح رجی ہوئی خواتین, بیوہ, مطلقہ, کنواری بھی, کہ بھلا مفتی صاحب کو اللہ دے رہے ہیں